اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں یا جس کو ظاہر کرتے ہیں ہر چیز کو جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سر اور اعلان یعنی ہر وہ چیز جو سیکرٹ ہے، جس کو آپ چھپاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، کسی سے وسپر کرتے ہیں، یا جو بھی پلاننگ ہوتی ہے سیکرٹ میں بندہ جو کرتا ہے وہ سب کچھ، اور جس کا وہ اعلان کرتا ہے یا جو ظاہر کھلے عام کرتا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ بلکہ اس کی تو ایکسٹینٹ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر اور اخفا یعنی جو سیکرٹ ہے نا، اس سیکرٹ کا جو سیکرٹ کا بھی سیکرٹ ہے نا، راز کا راز، یعنی جو چیز ابھی راز بنی بھی نہیں ہے، جس کی ابھی سرگوشی ہوئی بھی نہیں، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی اندازہ کریں یہاں تو بات اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اتنی گہری بات ہے کہ جو چیز آپ نے ابھی سوچنی ہے نا، یا چھپ کے کرنی ہے، یا جس کے بارے میں آپ ابھی سوچیں گے، سوچا نہیں ابھی، سوچنے والے ہیں، سوچیں گے کبھی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا اسی لیے نام ہے العلیم۔ بھی امت یہی کام کرتی ہے، بہانے، ڈنڈیاں مارنی، ایکسکیوزز بنانے، نہ کرنے کے، عمل نہ کرنے کے، ایمان پر نہ چلنے کے مختلف ایکسکیوزز بنانے کے، کسی طرح جان چھوٹ جائے، کہیں سے فتویٰ مل جائے، کہیں سے ہماری جو ہے نا وہ بس ہمیں کام نہ کرنا پڑے، مگر ٹائٹل سارے ہم لیں، اسلام کا ٹائٹل بھی لیں، ہم بچے پیدا ہوں خوشیاں بھی منائیں، کوئی فوت ہو جنازے بھی پڑھ لیں، یہ رسم و رواج سارے رکھیں، اور بیچ میں جو بھی ہے نا بس برائیاں، وہ اپنی مرضی کی، اپنی مرضی سے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں، اور جنت بھی ہمیں مل جائے۔ یہ ہے حالت زار، پچھلی قوموں کی بھی تھی، آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ان نیتوں کو جانتا ہے، وہ نیت کی نیت کو بھی جانتا ہے، سیکرٹ کا جو سیکرٹ ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو ابھی راز بنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جس کو ہم نے ابھی پلاننگ میں بھی نہیں لائے نا، سوچا بھی نہیں، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر جو ہم پبلک میں کرتے ہیں وہ تو کچھ اس کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، جب وہ ہر چیز جانتی ہے تو پھر میرے پاس کوئی چارہ رہ ہی نہیں جاتا کہ میں اس کے حکم کے آگے کوئی ڈرامے بازی کروں، کوئی چکر چلاؤں، کوئی حجتیں ہیلے ڈھونڈوں، یا حق بات کو چھپاؤں، حق بات کا یا اعلان نہ کروں، یا اگر اعلان فرض کرے مجبوری ہے نہ کرنے کی، تو کم از کم یہ تو نہ کروں کہ میں جو حق والا کام کر رہا ہے اس کو روکوں جا کے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی۔ یہ سارے سبق ہیں اس ایک مختصر سی آیت مبارکہ میں، آیہ نمبر 77 کے اس بیان پر ہم بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کے معاملے میں حجتیں ہیلے نہ ڈھونڈیں، فتووں کے پیچھے نہ بھاگیں، تقوی پہ چلیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتمان حق سے جو ہے نا اس راستے پہ نہ چلنے دے، ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطل، غلط تعویلیں، مرضی کی تعویلیں، دھوکے، اللہ کی کتاب میں جو لفظوں کی تحریف نہیں بلکہ اس کے معنوں میں تحریف، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں اس قرآن کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیجیے گا، ورنہ پچھلی امتوں کی طرح مغضوب علیہ اور ضالین نہ بن جائیں۔ اللہ ونعوذ باللہ من ذالک۔ بس اس پر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باطل کو باطل ہی دکھائے، غلط کو غلط ہی ہم دیکھیں، اور اس سے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ اعلم۔